ٹیلنٹڈ پاکستانیوں سے آپ کی ذرا ملاقات کراتے ہیں. تھینک یو. میرے سے تو روز ملاقات ہوتی ہے, اب کیا آپ روز ملاقات کرواتی ہیں, کیا اس میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں. تھینک یو. اور یہ جملہ ہمیشہ کہا جاتا ہے, مگر اب بیش بہا ٹیلنٹڈ پاکستانیوں کے آگے یہ جملہ بہت ہی چھوٹا پڑ گیا ہے. اور ابھی تو جو ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں, بلکہ خواتین موجود ہیں, انہوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے. میموری کمپٹیشنز میں ورلڈ میموری چیمپئن ہمارے ساتھ ایما عالم موجود ہیں, اور ان کی کوچ موجود ہیں ثانیہ عالم, اور ورلڈ میموری چیمپئن شپ انہوں نے جیتی ہے. یادداشت کا عالمی مقابلہ, یعنی یادداشت کی چیمپئن. اچھا, خواتین کی یادداشت ویسے ہی بہت زبردست ہوتی ہے, اور اب انہوں نے یہ بات کیونکہ انہیں ہر چیز یاد ہوتی ہے, کیونکہ جب کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ پرانی چیزیں جو ہیں وہ نکال کر لے آتی ہیں کہ تم نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا. تو یہ جو گلوبل میموری چیمپئن شپ تھی 2020 کی, اس میں جیتی ہیں یہ 16 ممالک کے جو مقابلہ کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا, اور ایما عالم نے اس ایونٹ میں ہونے والے 10 مختلف قسم کے مقابلے میں تمام ممالک کے شرکاء کو پچھاڑ دیا اور چیمپئن شپ جیت لی. دسمبر 2020 میں برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ہوا تھا یہ ایونٹ, گلوبل میموری چیمپئن شپ. اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ایما, آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دیا, اور ثانیہ عالم صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کوچ ہیں, بہت آپ کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے ہم کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو مقابلہ ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اس میں کس طرح کی چیزوں کو جج کیا جاتا ہے؟ یہ جو مقابلہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ورلڈ میموری چیمپئن شپ, یہ گلوبل فائنلز ہوتے ہیں, اور اس میں یادداشت کا ایکسٹریم ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اس کی فاؤنڈیشن تھوڑی سی بنا دوں کہ کیسے پاکستان نے پارٹیسپیٹ کیا. وہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے, انسٹیٹیوٹ آف ہیومن میموری ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل, جو پاکستان میں 2 سال پہلے ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا تھا. اور اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم سپر لرننگ کورسز پاکستان میں لے کر آئے ہیں, جس کا مقصد یہ ہے کہ کیسے کم ٹائم میں انسان کا آپ کا دماغ جو ہے کم ٹائم میں زیادہ سیکھ سکتا ہے, زیادہ میمورائز کر سکتا ہے, زیادہ تیزی سے پڑھ سکتا ہے. تو یہ سارے سپر لرننگ کورسز جو ہے پاکستان میں لائے ہیں, جس میں سے ایک کورس تھا میموری کا. اب میموری کا آپ کیسے اپنی میموری یادداشت کو انہینس کر سکتے ہیں, تو اس کے کورس میں ایما نے لیا تھا. ایما نے اپنی پڑھائی کے لیے اوریجنلی لیا تھا, بٹ شی بیکیم سو انٹرسٹڈ, تو اس کو پھر انہوں نے فردر کمپٹیشن میں لے کر گئیں. اور ایما نے پریویسلی کئی میموری کے چیمپئن شپس جو ہیں اٹینڈ کیے ہوئے ہیں, ہانگ کانگ, چائنا, لنڈن, ملیشیا. تو یہ جو تھا 2020 کا, تو ان کی 2 ایئر کی جو تھی پریکٹس کہ یہ اس میں کمپیٹ کریں, وہ فائنلی رنگ لے کر آئی, اور ہم رنگ لے کر آئی. اور ہوتا کیسے ہے کہ اس میں ایما سے ہم پوچھتے ہیں کہ ایما, آپ جب مقابلے میں تھیں آپ اور تیاری آپ نے کر لی تھی, اب اس مقابلے میں کون سی ایسے ٹیسٹ تھے جو آپ نے پاس کیے, کس طرح سے آپ نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ آپ کی میموری ان 16 ممالک کے آئے ہوئے لوگوں سے بہتر ہے, تیز ہے؟ میں یہ بتا دوں کہ چیمپئن شپ جیتنے کے علاوہ بھی میں نے 3 ورلڈ ریکارڈز بھی توڑے ہیں 3 ایگزامز میں. تو 29 ایئرس سے یہ مقابلہ ہو رہا ہے, اور ان کے 3 میں ورلڈ کے ہائیسٹ سکورز اس بار پاکستان لایا ہے. اینڈ میں نے 2 سال سے میں ان سے چیمپئن شپ کی ٹریننگ لے رہی ہوں, اینڈ انہوں نے ہی مجھے ٹریننگ کروائی, اپنا ٹائم مجھ پہ انویسٹ کیا, اینڈ مجھے اس لیول پر گروم کیا کہ میں ورلڈ کے ٹاپ ایتھلیٹس کے ساتھ کمپیٹ کر پائی اور پاکستان کا نام بھی روشن کر سکی. اچھا, اب 3 ریکارڈ تھے آپ کے, وہ کون سے تھے یہ بھی آپ کو یہ بتا دوں. ہاں, it was names and faces, words and dates. اچھا, ان کو میمورائز کرنے کے لیے آپ کو جیسے اس میں کیا کیا تھا, ذرا تھوڑی ڈیٹیل بتائیے گا تاکہ ذرا سمجھ آ سکے لوگوں کو. جی, یہ 3 دن کا مقابلہ ہوتا ہے. اس میں 10 ڈفرینٹ ایگزامز ہوتے ہیں, جس میں نمبرز, بائنری نمبرز, ڈیٹس, نیمز اینڈ فیسز, ورڈز, یہ سب آپ کو ایک مخصوص ٹائم کے لیے دیے جاتے ہیں, اور پھر اس ٹائم کے بعد آپ کو ایک بلینک پیپر دیا جاتا ہے جس پہ آپ کو ایگزیکٹلی وہی لانا ہوتا ہے. ہزاروں میں آپ یہ نمبرز یاد کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ایک ڈسپلن ہے جسے کہتے ہیں بائنری نمبرز, اور بائنری نمبرز جیسے سب جانتے ہیں کہ 0 1 1 0 0 بس یہی ہوتے ہیں, اور یہ آپ کو پوری شیٹ بھری ملتی ہیں جو آپ کو ہزاروں کے حساب سے آرڈر میں یاد کرنی ہوتی ہیں. اور تو وہ آپ کو 1 گھنٹہ ملتا ہے. جی, تو آپ کو 1 گھنٹہ ملتا ہے. تو ایما نے 4000 پلس بائنری نمبرز یاد کیے تھے. 4000 پلس بائنری نمبر سیکوینس میں یاد کیے تھے, جیسے وہ چھپے ہوئے ہیں ویسے ہی. ایگزیکٹلی. اور جیسے انہوں نے بولا کہ انہوں نے ریکارڈ توڑے ہیں, تو ورڈز انہوں نے جو ہے 15 منٹ میں ورڈز جو ہے 400 پلس انہوں نے
یاد کیے تھے آرڈر میں. اگین اسپیلنگ اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور اس میں سیکوینس ہوتا ہے. پھر انہوں نے ڈیٹس یاد کیے جو 5 منٹ میں انہوں نے 200+ ڈیٹس انہوں نے کیے. تو کہ وہ ڈیٹس ہوتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں اور اس کو یہاں پر وہ ڈیٹس یا کوئی ایسی چیز ہمیں کر کے بتا سکتی ہیں کیا؟ مثال کے طور پہ جس سیکوینس میں وہاں پر لکھے گئے تھے, اگر پہلے ٹاپ 10 کون سے تھے ڈیٹس یا کون سے 10 فیسز تھے وہ اگر بتا دیں. ابھی تک کیا وہ یاد ہوں گے ان کو؟ ہونے تو چاہیے. چیک کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. جی یہ ایک اچھا بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. جیسے میموری کا یہیں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یادداشت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھی جاتی ہے, آپ ٹرین کر سکتے ہیں اپنی میموری کو. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹولز, آپ کے پاس ٹیکنیکس ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ یاد کرتے ہیں. اور یہاں پر جیسے ایما نے بتایا کہ ایجوکیشن سسٹم پہ تھا, تو ہم جب رٹا مارتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسکریم کر رہے ہوتے ہیں انفارمیشن کو. میموری ٹیکنیکس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹولز ہوتی ہیں کہ اگر آپ کوئی پرٹیکولر انفارمیشن یاد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ٹولز کے ذریعے, ٹیکنیکس کے ذریعے جو ہے امیڈیٹلی اپنے دماغ میں سٹور کر دیتے ہیں. اچھا اب مجھے میرا ایک مسئلہ ہے, وہ مجھے میرا مسئلہ حل کیجئے آپ, ٹھیک ہے؟ ان کے ناموں والا مسئلہ. ہاں بالکل, میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے اور مجھے یہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ملٹی ٹاسکنگ کی وجہ سے میں لوگوں کے نام بھول جاتا ہوں, یا کلٹر ہو گیا ذہن میں. جی کلٹر ہو گیا. اب مجھے نام یاد کرنا ہے لوگوں کا, تو وہ میں کیسے یاد کروں؟ تو آپ اول تو ہمارے کورس لیجئے, اور کورس جو ہے تو آپ نے کورس پہ لگا دیا, مجھے کوئی ابھی فارمولا بتا دیں. نہیں تو بات تو سنیے نا, میں آپ کو بتا رہی ہوں 30 گھنٹے کا کورس ہے اور آپ کو 30 گھنٹے میں آپ کی یادداشت ہم یوں صحیح کر دیں گے. اس عمر میں بھی انسان کا یہ تو ینگ لوگوں کے لیے ہوتا ہوگا, میرے لیے تو 30 میں آ سکتی ہوں آپ کے کورس میں. بالکل بھی نہیں. جو ان کے ساتھ سینئر کیٹیگری میں تھے وہ تھے 62+ ایئرز اولڈ کے, جن کا نام ہے ڈومینک اوبرائن, جو پریویسلی 8 ٹائمز ورلڈ میموری چیمپئن رہ چکے ہیں. اور لیٹسٹ ریسرچز یہ چیز ثابت کر چکی ہیں کہ ایج کا جو ہے میموری سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو مجھے تو سب لوگ اسی طرح وہ کہتے رہتے ہیں کہ اب تمہاری عمر ہو گئی, اب تمہیں کچھ یاد نہیں رہ سکتا, اس طرح کہتے ہیں لوگ, مجھے تنگ کرتے ہیں. شفا بھی اکثر یہی کرتی ہے کیونکہ آپ نے ٹرین نہیں کیا ہوا نا. جس طرح ہم باڈی کو فٹ کرنے کے لیے فٹنس پریکٹس کرتے ہیں, رائٹ, نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, موٹے ہو جائیں گے, اوبیس ہو جائیں گے, انہیلدی ہو جائیں گے. اس طرح دماغ موٹا ہو گیا, اب اس کا مطلب کچھ یاد نہیں رہتا. ایجوکیشن سسٹم سکھا رہا ہے, کون سا ایجوکیشن سسٹم یا کون ہمیں سکھا رہا ہے کہ برین کی فٹنس جو اس وقت دنیا کا موسٹ پاورفل ایسٹ ہے, موسٹ سوفسٹیکیٹڈ میں کیا بولوں اکوپمنٹ ہے, جس کا ہم استعمال نہیں جانتے, اس پہ ہم سب سے کم کام کرتے ہیں ویسے. تو ایما سب سے کم کیا یہ مجھے بتائیں, کوئی آپ تو ایگزامز میں رٹے لگا کے بڑے آرام سے پاس ہو جاتی ہوں گی. میں اسی چیز کے لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں انسپائر کرنا چاہتی ہوں اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ جو ہم پورا سال لگا کے محنت اور اسٹرگل کر کے رٹا لگا کے پڑھتے ہیں وہ ان سکلز کے ذریعے بہت کم ٹائم میں اور بہت آسانی سے اچیو ہو سکتا ہے. اچھا ادھر میں تھوڑی سی کریکشن کرتی ہوں, جو پورا سال لگاتے ہیں ان کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. رٹے وہ لوگ مارتے ہیں جو آخر میں آخری گھنٹے میں پڑھتے ہیں, وہ رٹے والے ہوتے ہیں. نہیں, رٹا وہ مارتے ہیں جن کو ہم نہیں سکھاتے ہیں نا, جن کو ہم نہیں بتاتے کہ بیٹا کیسے پڑھنا ہے, کیسے سیکھنا ہے, کیسے یاد رکھنا ہے. تو وہ 12 سال کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ 12 سال لگا دیتے ہیں ان اسٹوڈنٹس جو ان کو پڑھنے کے لیے, اور اس کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ از آور ایم, دیٹ از وائی ہم یہاں پر ہیں, ہم پاکستان میں آئے ہیں, کیونکہ ہم یہ بتا سکیں کہ آپ بھی, ہر بندہ یہ کر سکتا ہے اور اپنا ٹائم, پیسہ, ریسورسز بچا کر وہ جو 12 سال کی ایجوکیشن ہے اس کو کم ٹائم میں 1 سے 2 سال میکسیمم آپ کر سکتے ہیں. اور جیسے مطلب بادامیں نہ کھائیں, یہ جو آپ ایکسرسائزز کر لیں زیادہ بہتر ہوگا. یہ ایکسرسائز ٹریننگز ہیں, آپ سیکھ لیں کہ آپ کی یادداشت کیسے کام کرتی ہے. اگر اسپیڈ ریڈنگ کی ہم بات کر رہے ہیں تو کیسے آپ کا دماغ پروسیسنگ پاور آپ دماغ کی بڑھا سکتے ہیں. اگر ہم مائنڈ میپنگ کورس کی بات کریں تو کیسے آپ وہ لارج اماؤنٹ آف ٹیکسٹ ہے, جو کانٹینٹ ہے, جو آپ ٹیکسٹ بکس میں آپ کو ملتا ہے, کیسے اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں. لیکن 3 ٹرکس تو بتا سکتے ہیں نا دیکھنے والوں کے لیے, 3 ٹپس یا ٹرکس ان اسٹوڈنٹس کے لیے بتا دیں جن کو مشکل ہوتی ہے چیزوں کو یاد رکھنے میں. ڈیٹس ہو گئیں, نام ہو گئے, ایونٹس ہو گئے, ان کو کیا کرنا چاہیے, اپنے دماغ کو کیسے انہینس کریں میموری کو. سب سے پہلے ٹپ جو میں دوں گی, جو آپ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ سٹیل زندگی گزار رہے ہیں, ریپیٹیشن کی سائیکل گزار رہے ہیں لائف میں, تو آپ کا دماغ کی برین ایجنگ ہوگی.
برین ایجنگ ہوگی, آپ کے اسکلس کی ایجنگ ہوگی. اگر آپ ایڈونچرس لائف گزار رہے ہیں جس میں آپ ڈیلی کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ نیا کر رہے ہیں, تو آپ کے برین کے جو نیورل کنیکشنز ہیں, نیورل نیٹ ورک ہے, وہ ایکسپینڈ کرے گا. تو آپ کا فوکس, آپ کی کنسنٹریشن, آپ کی میموری, آپ کی اسکلز ہمیشہ شارپ رہیں گی اور برین ایجنگ کم ہوگی. ٹھیک ہے, صحیح. اور ٹھیک ہے, میں میموری کے 3 ایسپیکٹس آپ کو بتا رہی تھی, جس میں ہم اکثر کہتے ہیں یادداشت کا جو تیسرا سٹیپ ہے ہم اس کو میموری کہتے ہیں. جیسے ہم نے بول دیا کہ میں نے وہ چیز پڑھی تھی, مجھے یاد نہیں, اب مجھے اس کا نام یاد نہیں یا مجھے اس کا نمبر یاد نہیں, تو وہ میموری کا لاسٹ سٹیج ہے, مطلب آخری سٹیپ ہوتا ہے. پہلے 2 سٹیپس ہیں ریکارڈ. نمبر 1 از ریکارڈ, کسی بھی انفارمیشن کو آپ ریکارڈ کریں. نمبر 2 اس کو ریٹین کریں, وہاں پر اپنے دماغ میں مخصوص ٹائم تک ریٹین کر سکیں. اینڈ تھرڈ سٹیپ از, تیسرے سٹیپ میں ریکال کرتے ہیں, آپ دماغ سے وہ انفارمیشن باہر لے کر آتے ہیں. اب آپ نے کوئی انفارمیشن, فار ایگزامپل یہ تو ایسی بات ہوگی کہ آپ نے فون میں کوئی نمبر سیو کیا نہیں ہے, لیکن اپنے کانٹیکٹس میں آپ اس نمبر کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں, تو جب ڈھونڈیں گے تو پھر وہ ملے گا ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے, یعنی سیو کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. اور مجھے پوری اب امید ہے کہ میں کوشش کر کے یہ جو ہے نا کوئی ٹریننگ وغیرہ کروں تاکہ اپنی میموری جو ہے وہ اچھے طریقے سے بنا سکوں. بہت شکریہ ادا کریں گے ایما اور ثانیہ آپ کا کہ آپ دونوں نے وقت دیا.